ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ پچھلے 7 سالوں سے شام کے اندر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری انسانیت خاموش ہے۔ شام کے اندر مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ کیوں ہو گیا کہ وہاں بار بار پچھلے مسلسل پہلے حلب اور پھر ادلب، وہاں پر مسلسل غوطہ کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ پہلے حلب اور اب غوطہ شامی مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ کیوں ہو گیا ہے؟ آخر یہ خون بہنا کب بند ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں ارشاد فرمائیں؟ موجودہ شامی خانہ جنگی کے اصل اسباب اور اہداف کیا ہیں؟ کیا شامی خانہ جنگی فرقہ وارانہ جنگ ہے یا پھر یہ سیاسی جنگ ہے؟ اور شام کے اندر روس، اسرائیل، امریکہ اور ایران کیا کر رہے ہیں؟ کیوں یہ طاقتیں وہاں پر برسر پیکار ہیں؟ پاکستان، افغانستان اور افریقہ سے ایرانی ملیشیا کیوں شام میں لڑ رہے ہیں؟ شامی خانہ جنگی کا مستقل حل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے عالمی طاقتیں مل کر شامی خانہ جنگی کو بند کروا سکتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہترین مہمان ہوں گے، ترکی سے ہمیں جوائن کریں گے محمود اوغلو صاحب، اسی طرح شام ادلب سے ہمیں جوائن کریں گے محمود الہلال صاحب، معروف صحافی ہیں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ دیں گے، اور اسی طرح محمد بختیار صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ پاکستان سے کون کون سے ملیشیا شام میں جا کر خانہ جنگی میں ملوث ہیں۔ یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں شام کے حوالے سے۔ پچھلے 7 سالوں سے شام کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ بھی خاموش ہے اور انسانیت کے نام نہاد علم بردار بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ پچھلے 1.5 ہفتے سے غوطہ کے اندر دمشق کے قریب، دمشق کے مضافات میں غوطہ شرقیہ کے اندر مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے وہاں پر 15 سے 20 لاکھ کے قریب آبادی تھی، اور اس وقت شامی خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد وہاں صرف 5 لاکھ کے قریب لوگ بچے تھے۔ اب ان 5 لاکھ کے اوپر بھی قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ پچھلے 1.5 ہفتوں سے 1000 سے زائد نہتے شہری مسلمان جو تھے، مسلمان بچے، خواتین، جن میں بوڑھے سب شامل ہیں، سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور ابھی بھی اقوام متحدہ نے، عالمی برادری نے، سلامتی کونسل نے قرارداد پیش بھی کر دی، کہا کہ اس جنگ کو رکوا دیا جائے، عارضی جنگ بندی کر دی جائے، لیکن اس کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ وقفے سے غوطہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اور وہاں پر امدادی کاموں کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں لوگ اب کیا کریں؟ وہاں سے نہ نکل سکتے ہیں اور نہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اب جب بات کی جائے تو ہر بندہ اپنی بات کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے، کوئی کہتا ہے یہ فرقہ وارانہ جنگ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے یہ جنگ برپا کی گئی ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ سنی لڑائی ہے۔ لیکن مسلمان، انسانیت، سب اس المناک سانحات پر، اس المناک جو وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شام جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا تھا، انبیاء کی سرزمین کا جسے نام دیا جاتا تھا، وہاں پر انبیاء کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کو ملیمیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی بم پاکستان کے پاس ہے، خلیجی ممالک، عرب ممالک بہت طاقتور ہیں، انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ بہت سارے مسلمان ملکوں کے تعلقات ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے تعلقات ہیں، لیکن کوئی بھی ملک سفارتی ذرائع سے اس جنگ بندی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو 40 لاکھ سے زائد
40 لاکھ کے قریب مسلمان ترکی میں آباد ہیں، اور اگر جو وہاں پر دیگر ملکوں میں اگر بات کی جائے تو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ جو مسلمان ہیں وہاں پر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور 6 سے 10 لاکھ کے قریب اندازہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں شہید ہو گئے۔ مختلف گروپ لڑ رہے ہیں، اور وہاں اگر شامی مسلمانوں سے اگر بات کی جائے، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے اندر دراصل شامی لوگ ہی اپنے حق کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ جو ان کے بچے چھینے گئے، ان سے ان کی خواتین چھینی گئی، ان سے ان کے والدین چھینے گئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل میڈیا یہ باور کراتا ہے دنیا کو کہ وہاں پر آئی ایس ایس داعش لڑ رہی ہے، القاعدہ لڑ رہا ہے، دیگر دو دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں بقول عالمی طاقتوں کے وہ لڑ رہی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے، جہاں دینی اور مسلمانوں کا اور اسلام کا نسل کشی ہو رہی ہے، وہیں پر یہ جنگ کسی حد تک سیاسی بھی ہے کہ روس اور امریکہ اب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ رشیا کے پیوٹن نے جو صدر ہیں وہاں انہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ ہم نے 200 سے زائد جو ہے وہاں پر جنگی جو جدید اسلحہ ہے اس کا ہم نے تجربہ کیا، اور تجربہ بھی کن پر کیا؟ مسلمانوں کے اوپر کیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ٹرمپ کی بات کی جائے، ٹرمپ نے الزام لگایا، الزام ہے یا اسے حقیقت کہہ لیں آپ، کہا کہ بشار الاسد کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، ہم ان سے نمٹنے کے لیے بشار پر حملہ کریں گے۔ لیکن وہ بشار پر آج تک حملہ امریکہ نے نہیں کیا ہے، نہ روس نے کیا۔ رشیا نے برملا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایسے ایٹمی اسلحے ہیں جس کا ہم نے وہاں پر شام میں استعمال کیا۔ عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، عراق کو ختم کر دیا گیا کہ وہاں پر صدام کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، لیکن پیوٹن اعتراف کر رہا ہے، رشیا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اور ہم نے اس کا استعمال شام کے اندر غوطہ کے اندر کیا، اس کا تجربہ کیا۔ لیکن دنیا خاموش ہے، رشیا سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے اس اسلحے کا وہاں پر کیوں استعمال کیا، اور انسانیت اور مسلمانوں کے اور انسانوں کے پرخچے اس اسلحے سے کیوں اڑائے۔ یہ کیا دوہرا معیار نہیں ہے؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس پر پوری انسانیت کو سوچنا چاہیے، پورے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہم آج سے پہلے کی تھوڑا سا پیچھے تاریخ میں اگر ہم چلے جائیں تو آج 3 مارچ 2018 ہے، 3 مارچ ہی کے دن 1924 کے اندر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے سے پہلے 1916 کے اندر سائکس پیکو نامی بدنام زمانہ معاہدہ ہوا تھا، جس میں عالمی طاقتوں نے، رشیا نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے مل کر اور فرانس نے مل کر بعض اسلامی جو خلافت عثمانیہ کے ماتحت خطے تھے ان پر قبضہ جمانے کے لیے باہمی طور پر تقسیم کیا تھا کہ فرانس کو کون سا ملک دیا جائے گا، خلافت عثمانیہ کا فلاں ٹکڑے پر فلاں کا قبضہ ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور ہم اب اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمود اوغلو صاحب نے، ترکی سے تعلق ہے اور صحافی ہیں۔ السلام علیکم محمود صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ علیکم السلام، آپ کو اور مشاہدین کرام کو سلام اور دعا پیش۔ محمود صاحب، پچھلے 7 سالوں سے شام کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے، ابھی غوطہ شرقیہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ شام کی جو غوطہ شرقیہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی کیا حالت زار ہے؟ غوطہ شرقیہ کی حالات بہت خراب ہے، برعکس ان کی ترکی، ایران اور روس کے درمیان ڈی ایسکلیشن زون بنایا گیا اور یہ 2 غوطہ قسم کے مکانوں پر سیز فائر ہونا تھا اور ڈی ایسکلیشن ہونا تھا، لیکن اس میں اسد نظام کے وہ فوج اور ان کی متعلق ملیشیا ہے، وہ اس میں اس کے مطابق نہیں رہتا اور ادھر بمبارڈ کرتا جہاز، ہوائی جہاز اور جیٹ فائٹر سے، تو ادھر تقریباً 2 ہفتے سے حالت بہت خراب ہو گیا اور جانی ضائعات بہت زیادہ ہے، تقریباً 700 کے قریب جن بحق ہوا ہے، اس میں سویلینز بھی ہے، بچے اور خاتون بھی ہے، تو اسی وجہ سے ترکی کیا امداد کر رہا ہے؟ اوغلو صاحب، ترکی نے کیا وہاں غوطہ شرقیہ میں امداد پہنچائی ہے؟ یہ ہوا تھا کہ ہمارا صدر ایردوغان صاحب نے روشن فیڈریشن کے صدر سے بات کیا تھا اور 2 غوطہ شرقیہ میں ہونے والا
جو جنایت کی بارے میں ان سے بات ہوا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اس میں زخمی ہونے والا لوگوں کو ترکی کے لے آنے کے درمیان ایک توافق ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ نہیں ہوا. ادھر سے تقریباً 400 اور 500 کے قریب پچھلے دنوں میں شام کی جنوب کچھ لوگ انتقال ہو گیا، اس طرف گیا. ترکی اپنی زور سے، ترکی کی حکومت اپنی زور سے کوشش کرتا، روس اور ایران کے ساتھ مشورہ کرتا تاکہ ادھر یہ ڈی ایسکلیشن کے انتہا نہ ہو اور یہ جتنا جنایت ہو رہے ادھر وہ متوقف ہو جائے. اوغلو صاحب، ترکی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ترکی نے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ترکی نے 35 سے 40 لاکھ شامی مہاجرین کو ترکی کے اندر پناہ دے رکھی ہے، یہ اس حد تک تو امت مسلمہ ترکی کا احسان مند ہے، لیکن دوسری طرف ترکی کے جو صدر رجب طیب اردگان ہیں ان کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، طیب اردگان صاحب کے، ترکی کے، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن جب پہلے حلب کے اندر حملے ہوئے مسلمانوں پر، پھر اس کے بعد اب غوطہ شرقیہ پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، تو اردگان صاحب رشیا سے اور ایران سے بات کیوں نہیں کرتے، اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہیں کرتے سفارتی سطح پر کہ ان کو مجبور کریں کہ بھائی آپ یہاں پر غوطہ شرقیہ کے اندر جو مظالم ہیں ان کو بند کر دو، ورنہ ترکی جو ہے وہ رشیا سے اور ایران سے تعلقات ختم کر لے گا؟ اس میں بات یہ ہے، ایک ڈپلومیٹک روابط ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ سوریہ میں کیا باطل، جیسا میں ابھی بتایا تقریباً 2-3 منٹ پہلے کہ ترکی کے صدر اردوغان صاحب نے بہت کوشش کیا اور کر رہے ہیں. ترکی کے تعلقات تو ایران اور رشیا سے اچھا ہے، لیکن سوری کے بارے میں، شام کے بارے میں ان تینوں کے درمیان کچھ میٹنگز ہو رہے ہیں، آستانہ میں ہوا اور جنیو میں ہوا اور آپس میں سمجھوتا بھی ہوا کہ شام میں ڈی ایسکلیشن زون بنایا جائے اور ادھر خونریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اس میں ویولیشن کیا جا رہا ہے. روس اور کچھ ملیشیا ہے وہ اسد نظام اور ایران سے متعلق ہے، وہ اس میں قبول نہیں کرتا اور اس کی ویولیشن ہو رہا ہے. لیکن جب تک اردوغان صاحب سے متعلق بات ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور سارا الزام ہے اور وہ اچھا الزام ہے، صحیح الزام ہے. جی، لیکن آپ ایران کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر ہم شامی خانہ جنگی کی بات کریں تو اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ کیا یہ سیاسی جنگ ہے شام کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، یا دینی جنگ ہے، سنی مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے؟ پھر ایران یہاں پر کیا کر رہا ہے آکے؟ یہ شام کی جو بات ہے اور جنگ ہے وہ عرب سپرنگ کی رابطہ سے وہ شروع ہوا، اور اسد کی نظام جو ہے ریفارمز کرنے کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھا لیا. اسی وجہ سے شام کے اندر ایک خانہ جنگی شروع ہوا. ترکی بہت کوشش کیا اور اسد کو وہ کنونس کرنے کے لیے بہت کوشش کیا. اس وقت فورن منسٹر احمد داوطلو صاحب تھا، وہ شام گیا اور اسد سے بات بھی کیا اور ان کو یہ توصیہ کیا کہ آپ کو ریفارمز کرنا چاہیے، اگر ریفارمز نہ ہو شام کے اندر پھر حالات بہت خراب ہو جائے گا. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو حالات بہت خراب ہوا اور شام کی جنگ جو ایک پروکسی وار میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں 12 طاقتیں جو ہے رشین فیڈریشن جیسا اور یونائٹڈ اسٹیٹس جیسا اور دوسرا ریجنل پاورز ہے وہ بھی ادھر آیا، ایران جیسا، اور ان کے ملیشیا ہے وہ ادھر جنگ لڑ رہے ہیں. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ شام کی جنگ جو ہے محض ایک دینی اور مذہبی جنگ نہیں بلکہ ایک پروکسی وار ہے جس میں انٹرنیشنل وہ بڑا طاقتیں ہیں اور ریجنل طاقتیں وہ بھی اس میں ملوث ہے. بالکل آپ نے لیکن دینی بھی تو ہے نا کہ وہاں پر شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے امویوں سے بدلہ لینا ہے. جو خلافت امویہ قائم ہوئی تھی انہوں نے ہم پر مظالم ڈھائے تھے, ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو شیعہ ملیشیا پھر وہاں پر کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو دینی بھی تو کوئی نہ کوئی عنصر ہے نا اس کے اندر. اس میں وہ شروع میں جیسا میں نے بتایا ایک یہ جیو پولیٹک جنگ تھا اور ابھی بھی ہے, لیکن اس میں شاید مذہبی کچھ ڈائمنشن بھی ہو, لیکن میرا اپنے خیال میں یہ ڈائمنشن بہت کمزور ہے. یہ صحیح ہے کہ شام میں وہ اقتدار ہونے والا گروہ ہے, وہ مائنورٹی ہے اور وہ ہم اس کو نصیری کہتے ہیں. وہ نصیری شیعہ سے علیحدہ چیز ہے. اگر ہم کوئی شیعہ عالم سے پوچھ لیں گے کہ کیا علیوی کے اپنے عقیدے میں کیا پوزیشن ہے, وہ اس کو تکفیر کر دیں گے. لیکن ایران کی شام میں جیو پولیٹک مسائل ہے اور ان کو یہ سمجھ ہے اگر ہم شام میں جنگ نہیں لڑیں گے تو ایران کے اندر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان سے اس نے کچھ ملیشیا لا کر کے شام میں اپنی جنگ لڑ رہی. لیکن جیسا میں نے بتایا اس کی جیو پولیٹک ڈائمنشن اس کی مذہبی ڈائمنشن سے بہت بڑا ہے. جی محمود صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ محمود اوغلو صاحب, ترکی سے صحافی ہیں, ان کا تعلق ہے ترکی سے اور تقریباً 7 کے قریب زبانوں پر عبور بھی رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پولیٹیکل بھی وار ہے, سیاسی جنگ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اس بات کا بھی بالکل اقرار کیا کہ کسی حد تک یہ جنگ سیاسی دینی بھی ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے جہاں دینی ہے وہیں سیاسی بھی ہے. سیاسی زیادہ ہو گئی ہے, دینی کم ہو گئی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ الکفر ملت واحدہ, کے جو کافر ہیں ان کی ایک ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ سب ایک ہی مذہب پر ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد زبیر صاحب نے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ شام میں ظلم و ستم جو جاری ہے 7 سالوں سے اور حالیہ جو 1.5 ہفتے سے جاری ہے غوطہ کے اندر, اس پر امت مسلمہ تو خاموش ہے ہی ہے. بحثیت امت مسلمہ کوئی کچھ نہیں کر سکا ابھی تک. انسانیت کے علم بردار بھی خاموش ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. روس نے ابھی حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے تیار کردہ 200 مہلک ہتھیاروں کا بطور آزمائش استعمال شام بالخصوص غوطہ پر کیا ہے. اور روسی آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تیار کردہ مہلک ہتھیار تباہی پھیلانے میں اتنے کامیاب ثابت ہوئے ہیں کہ اب پوری دنیا سے ان ہتھیاروں کی مانگ کی جا رہی ہے اور ہمیں ان مہلک ہتھیاروں کی خریداری کے سودے مل رہے ہیں. یہ چہرہ ہے عالمی طاقتوں کا. گویا غاصب اسدی حکمران کی خیرمانیوں اور اس کی شہر پر ظالم روسی طیاروں نے سرزمین شام کو ظلم کا, جبر اور تشدد و بربریت کا تھیٹر بنا رکھا ہے اور غوطہ کو اپنے مہلک ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنایا ہے. جس کے نتیجے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ غوطہ کی سڑکوں اور شاہراہوں پر بچوں کا ارزاں خون بہ رہا ہے اور غوطہ کی گلیوں اور گھروں کے آنگنوں میں عفت مآب معصوم مسلم ماؤں بہنوں کا خون مسلسل بہ رہا ہے. غوطہ میں پناہ لینے والی آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے شیر خار بچوں کے ساتھ پہاڑی غاروں اور سرنگوں میں پناہ لے کر مسلمانوں کو دہائی دیتی نظر آتی ہیں. ہونا لا دوا لا شرب لا عقل لا مویا. یہاں پانی نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس مظلومانہ دہائی کا جواب آج دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں پر قرض ہے. اور یاد رکھیے, ایک تو پہلے سے کئی اشروں سے ایک سرکش ظالم حاکم شامی عوام پر عذاب بن کر مسلط ہے
اور اس جابر ملٹری ڈکٹیٹر کی حالت یہ ہے کہ اس کی خونی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس نے ملک کے واضح اکثریتی مکتب فکر کے عوام میں سے لاکھوں کو نہ صرف ہجرت پر مجبور کر دیا ہے بلکہ اس کی انا نے ہنستے بستے علاقوں کو اجاڑ کر ویران خانے میں تبدیل کر دیا ہے. اور پھر اوپر سے روس جیسی کئی بیرونی غاصب قوتوں نے پورے ٹاؤن اور محلے منہدم کر دیے ہیں. ظالم درندوں نے بمبارڈمنٹ کر کے وہاں کے عوام پر عمارتوں کی چھتیں تک گرا دی ہیں, بچوں پر اسکولوں کی بلڈنگیں گرا دی ہیں. خدا کی قسم کوئی کچرا کنڈی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو ان ظالموں نے آباد علاقوں کے ساتھ کر دیا ہے. اس بھیانک اور اندوناک صورتحال میں تمام امہ عالم اسلام بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا یہ کلیدی اور بنیادی ایمرجنسی اور ہنگامی طور پر فرض بنتا ہے کہ خدارا اس انسانی المیہ کو رکوائیں, اور اس میں عرب حکمرانوں کا خصوصی طور پر کردار ہے, ورنہ ویل للعرب من شر قد اقترب کو یاد رکھنا چاہیے. مفتی صاحب, شام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں, پیشن گوئیاں بھی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شامی خانہ جنگی ہے یا ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں, کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. خود ابن ماجہ کے اندر مشہور حدیث ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کی زبان زد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی فضائل کی اور شام کی عظمت کی, تو کہاں تک بیان کیا جائے, کیا بیان کیا جائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور عام طور پر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اس آیت کو تو یاد رکھتے ہیں کہ بارکنا حولہ, کہ ہم نے اس کے ارد گرد علاقے بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے کو برکت خصوصی دی ہے. یہ آیت تو یاد ہے, لیکن صرف یہاں پر مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہے. آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 کے اندر دیکھیں, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَرِّفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, یہاں پر بھی بارکنا فیہا کا تذکرہ آیا ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بھیجا جس کو عالمین کے لیے ہم نے برکت کا مرکز بنایا. اور اسی طرح سے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر کیا ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم, وہاں ارض مقدس قرار دیا ہے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے فلسطین اور شام کے ایریا کو. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے, بخاری کے اندر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک سرزمین قرار دیا. ترمذی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام کے لیے سعادت اور خوشحالی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلاتے ہیں. اور ابو داؤد کے اندر تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بڑی مشہور حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وہ مکالمہ بڑا پیار بھرا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چلتا ہے. اس میں وہ ایک بہت پیاری سی مبارک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اگر مجھے پتا ہو کہ یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے عرصے تک کہاں پر رہیں گے تو میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور کسی اور جگہ پر نہیں جاؤں گا, لیکن پھر اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف جاؤ. راوی خود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کہا تو وہ صحابی خود سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ شاید شام میں جانا مجھے پسند نہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام کے بارے میں فرمایا میری زمینوں میں سے یہ وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں اور عبادت گزاروں کو داخل فرماتا ہوں. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. بالکل میں نے اب آپ کو ترمذی کے اندر روایت, بخاری کی, مسلم کی, ابو داؤد کی, گویا صحیح ستہ کے اندر یہ روایت ہے. پھر اگر آپ اٹھائیں بے شمار احادیث, مسند الشامیین احادیث کا مستقل ایک ذخیرہ ہے. تاریخ مدینہ دمشق درجنوں جلدوں پر مشتمل کتاب, باب ما جاء فی اہل الشام, ہر دوسری تیسری حدیث کی کتاب کے اندر شام کے فضائل و مناقب پر پورے چیپٹر, فصلیں اور ابواب قائم ہیں. تو شام تو خیر کا دار و مدار, مرکز اور منبع ہے. تو اس مرکز کے لیے دنیا میں خیر نہیں. مفتی صاحب اس مرکز کے لیے اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس مقدس سرزمین کے لیے؟
ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، بہت ویری گڈ کوشچن. اب میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ اسے خدارہ، مذہبی یا فرقہ وارانہ یا کوئی مسلکی مسئلہ نہیں، سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ اسے انسانی مسئلہ بنایا جائے. یہ انسانی مسئلہ ہے. آپ سے میرا سوال، بچوں کو، عورتوں کو مارنا، آبادیوں پر بمباری کرنا، محلوں اور علاقوں کو تہہ تہہ کر دینا، یہ تو قبائلی حرکت ہے، بین الاقوامی جاہلیت پر مشتمل حرکت ہے، وحشیانہ حرکت ہے اور وحشیانہ جنگی جرم ہے. اس سے بڑا آپ مجھے بتائیے جنگی جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلا کرنے کا کام یہ کہ اسے انسانی مسئلہ بنایا جائے. دوسرے نمبر پر پورے ممالک اسلامیہ میں بالخصوص اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر بھی عوامی سطح پہ پریشر ڈیولپ کیا جائے. اب ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جناب شور مچانے یا پریشر ڈیولپ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی تازہ مثال برما اور بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش اپنی سرحدیں نہیں کھول رہا تھا، عوامی سطح پر پریشر ڈیولپ ہوا ہے، لوگ سڑکوں پر آئے، پوری دنیا کے اندر آئے، بنگلہ دیش نے اپنی سرحدیں کھولی ہیں. پھر دن میں آ سکتے ہیں، برمی بیچارے رات کو نہیں آ سکتے. پھر پریشر ڈیولپ ہوا، نتیجتاً انہوں نے ساری سرحدیں کھولی ہیں. آج وہ برمی بہرحال جان بچا کر بنگلہ دیش کے اندر تو آئے ہیں. کس وجہ سے آئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف پریشر ڈیولپ ہونے سے ہوا ہے. ایک تیسرے نمبر پر کام امت کا جو اشرافیہ طبقہ ہے اور اثر و رسوخ والا طبقہ ہے، وہ تمام اسلامی ملکوں میں مقامی متعلقہ روسی اور شامی سفارت خانوں سے نہ صرف ملاقاتیں کریں بلکہ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں. عرب ملکوں کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا میں یہ کام کیا جائے. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ انسانی مسئلہ بنایا جائے، لہذا امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک تمام مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں انسانیت کے نام پہ ان عورتوں، ان ماؤں، ان بہنوں اور ان معصوم بچوں کی مدد کی جائے اور ان کی آواز اٹھائی جائے، ساتھ ساتھ مالی مدد کی جائے. اور یاد رکھے ہر مسلمان، شام کے مسئلے کو اٹھانا، اس میں امن قائم کروانا اشرافیہ کا بھی اور عوام کا بھی اس وقت پہلا بنیادی فریضہ ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے مفتی محمد زبیر صاحب. بہت زبردست باتیں انہوں نے کی کہ شام کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے کیونکہ دنیا انسانیت کے نام پر جمع ہو جاتی ہے، انسانیت کا نام لے کر اکٹھی ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو اسے انسانیت کا مسئلہ ہی بنایا جائے. بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے پہلے یہ انسانیت ہی کا ایک المیہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اشرافیہ یا امت مسلمہ کے حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سفارتی ذرائع سے، سفارتی تعلقات کے ذریعے وہاں پر جو برسر پیکار قوتیں ہیں بالخصوص رشیا اور امریکہ، ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کسی طرح سے مسلمان جو وہاں پر موجود ہیں یا دیگر جو شامی شہری ہیں ان کو، ان کے قتل عام کو بند کرنے پر رضامند ہو جائیں. تو اس طرح سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالخصوص ہمیں یہ دنیا کو باور کرانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے سارے عیسائی اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح دنیا کے سارے مسلمان اس بات کے اس طرح کی فکر کے حامی نہیں ہے کہ عیسائیوں کو اس دنیا میں رہنے کا، یہودیوں کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس طرح کی فکر کا کوئی بھی مسلمان حامی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف سے کچھ ایسے متشدد اور ایسے لوگ ہیں جو ایسی ذہنیت اور ایسی فکر کے حامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کی بالادستی قائم ہو، ان کے مفادات کو عروج ملے، ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. ان کی جو مالی حوث ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے جنگیں مسلط کرتے ہیں، وہاں پر اپنے اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنی اسلحے کی مارکیٹ کو چمکانے کے لیے دنیا کے اندر جو نہتے شہری ہوتے ہیں، نہتے مسلمان یا انسان ہوتے ہیں، ان کا قتل عام کر کے دنیا کو باور کرایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہتھیار ہے، ان کے پاس جو مارکیٹ ہے اسلحے کی، وہ سب سے اعلیٰ ہے، جس کی ایک تازہ مثال رشیا ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان بذات خود وہ ایک دوسرے انسان کے بارے میں حساس ہیں. انسانیت کے قتل کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کو یہ پوری دنیا کے اندر ہمیں اس بات کو باور کرانا ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی، تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں شام کے حوالے سے. شام کے اندر جو خانہ جنگی چل رہی ہے اس کو سیاسی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے, اسے سیاسی اور دینی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے, اور مختلف لوگ ہیں, مختلف باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد بختیار صاحب نے, ایڈوکیٹ بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور عالمی حالات میں جو معاملات تبدیل ہو رہے ہیں ایران کے حوالے سے, شام کے حوالے سے بھی معلومات رکھتے ہیں. بختیار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بختیار صاحب یہ بتائیے گا کہ شامی جو خانہ جنگی ہے پچھلے 7 سال سے جاری ہے, 6.5-7 سال سے, تو اس کے اندر مختلف طاقتیں سرگرم ہیں. ایران بھی ایک بڑی طاقت ہے, وہاں پر وہ سرگرم ہے, اور پاکستان کے اوپر بھی عالمی طاقتوں کی طرف سے الزام لگتا رہا کہ پاکستان کے اندر سے بھی کچھ ایران نواز لوگ ہیں وہاں جا کر لڑتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے اندر کیا واقعی جو زینبیون کا نام کے جو گروہ تھے, لشکر تھے, وہ جاتے رہے ہیں, اب ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی محترم, اصل میں شام کی صورتحال میں کافی پہلے سے پاکستان سے جو گروپس ہیں یہ یہاں سے انوالوڈ ہیں, لوگ جو یہاں سے ہائر کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں اگر تھوڑا سا ماضی میں ہم چلے جائیں تو یہ دیکھیے کہ صرف شام میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دوسرے ممالک میں لوگ جاتے رہے ہیں پاکستان سے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کوئی اتنی اچھی, جسے آپ کہہ دیجیے کہ کوئی کریڈیبل صورتحال میں نہیں ہے پاکستان. تو مطلب ہر ملک کی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے لگ جاتا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. 9/11 کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی, پاکستان نے اسٹانس چینج کیا, سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ کنٹرول کر لیا, لیکن ابھی بھی وہ ریکروٹنگ وہ جو اس سائڈ پہ ہوتی تھی افغانستان والی سائڈ پہ, وہ کسی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے. کشمیر والی سائڈ پہ کسی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے, لیکن یہ اب ایران والی سائڈ سے شروع ہو گئی ہے. اس کے بارے میں مسلسل خبریں آتی رہی ہیں. اس میں ہماری وزارت داخلہ نے کچھ ایکشنز بھی لیے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ مطلب ایران خطے میں ایک جو کردار ادا کر رہا ہے بحیثیت ملک, تو یہ یہاں سے ریکروٹنگ کرتے ہیں ہمارے اپر ایریا سے, پارا چنار سے, گلگت بلتستان سے, اور یہ لوگ شام بھی جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے عراق میں بھی جاتے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی متعدد اطلاعات موجود ہیں. ایران عراق جنگ میں جاتے رہے ہیں یا امریکہ عراق جنگ میں؟ یہ امریکہ عراق جنگ میں, لیکن ایران کی طرف سے, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عراق میں ایران امریکہ کا آفیشیل الائے تھا. جو عراق کی نہیں بلکہ اگر یوں کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ملیشیا ہے وہ اس وقت عراق میں ہے, مہدی ملیشیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مہدی ملیشیا نے امریکن آکوپیشن کے درمیان امریکہ کی طرف ایک گولی بھی نہیں چلائی. یہ مہدی ملیشیا مسلسل بیٹھی رہی, اور یہ ایک پراکسی کے طور پہ استعمال ہوتی رہی کہ مطلب اس میں ان کا پولیٹیکل اسٹیک تھا کہ ظاہر ہے جی یہ بعد میں امریکہ کی مدد سے حکومت میں حصہ لینا اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو ایران کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے مرگ بر امریکہ, وہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. دیکھیں جی, اب میں اس سلسلے میں حالات سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کا آفیشیل الائی تھا عراق میں ایران. اچھا, شام میں آپ دیکھ لیجئے کہ شام میں بھی مسلسل وہی کام کر رہا ہے ایران, جو کہ اس سے پہلے کرتا ہے, لیکن پہلے کم تھا, اب اور زیادہ ریکروٹنگ ان کی اور زیادہ ہو گئی ہے. میڈیا میں یہ بتاتا ہے, بڑی بڑی اخبار جو ہیں, وائس آف امریکہ اور مختلف اخبار جو ہیں, یہ اس بارے میں پوری رپورٹ شائع کر چکے ہیں. اچھا, یہاں سے الزربیون اور جی اس وقت پاکستان سے یہ ہم نے پہلے خبریں تو سنی تھی 2016-17 کے درمیان میں کہ زینبیون وہاں جاتے ہیں اور پاکستان سے بھرتی ہوتے رہتے ہیں, تو اب کیا صورتحال ہے کہ شام سے بھی کچھ لوگ واپس آئے ہیں جو زینبیون لشکر میں شامل تھے, اور کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ جی, اس بارے میں میڈیا میں متعدد اطلاعات ہیں. انٹرنیشنل اخبار اور لوکل اخبار اس چیز کو مسلسل رپورٹ کرتے رہے ہیں. دیکھیے, یہ اس چیز کو نا تھوڑے آپ براڈر اسکیل پہ آپ دیکھیے تھوڑا, تو ایران اس خطے میں جو رول ادا کر رہا ہے, یہ مطلب شاید مطلب اور بھی ممالک ادا کرتے ہوں گے. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ جی میرے ارد گرد جو ممالک ہے یہاں پہ میرا ہولڈ ہو. جی, تو شاید ایران بھی اس طرح سے مطلب یہی اس کی بھی وہی سوچ ہوگی. اس نے عراق میں بھی وہی کردار ادا کیا, عراقی گورنمنٹ میں اسٹیک لیا.
اس نے یمن میں یہی کردار ادا کر رہا ہے، یمن میں اپنا اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے اس کی من پسند گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ پھلے پھولے. یہ یہی کردار شام میں ادا کر رہا ہے کہ شام میں اپنے من پسند لوگوں کو، بشار الاسد کو سپورٹ کر کے، یعنی کہ شام میں ایک آپ یہ سمجھیے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنی رکھنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے گرد بھی تو خطرات آ سکتے ہیں نا ایران کے، کیونکہ اب ایران جو ہے جیسے آپ نے گنوایا کہ چند ایک ملکوں میں ہے، تو افغانستان میں اب پاکستان کے سر کے اوپر آگے بیٹھ گیا ہے، تو دونوں طرف سے پاکستان کی سرحد کو قابو کرنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، واشنگٹن پوسٹ میں اس بارے میں آپ دیکھیے کہ امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے، آپ اس کا نقطہ نظر دیکھیے تو وہ تو مطلب ایک جسے کہہ سکتے ہیں بے رحم اوپینین دیتے ہیں، اور دینا چاہیے ایسے موقع پہ بے رحم اوپینین. وہ بے رحم اوپینین انہوں نے، آپ وہ پڑھیے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نہ صرف پہلے دہشت گرد ایکسپورٹ کر رہا تھا بلکہ اب بھی کر رہا ہے. انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد مطلب سنی ہے، وہ دہشت گرد شیعہ ہے، وہ دہشت گرد افغانستان جا رہے ہیں، یا وہ دہشت گرد، انہیں یہ پتا ہے کہ پاکستان سے لوگ باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور باہر جا کے کر رہے ہیں. اور پلس وہ یہ لکھتا ہے کہ جب یہ لوگ باہر جا کے ایسے حالات میں جا کے جنگیں لڑتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے مطلب یہ سارا اسلحہ اور جنگی اس میں ٹرین ہو جاتے ہیں، تو یہ پاکستان اور ایران کے فیوچر کے لیے یہ ایک ایسا ایسڈ بن جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ ملک اسے استعمال کرنا چاہیں تو اسے بہت نیگیٹو انداز میں اسے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب وہ لوگ، ظاہر ہے وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہزاروں لوگ جاتے ہیں، اب ہزاروں میں سے ظاہر ہے کچھ 100 مر جائیں گے، کچھ 100 آ جائیں گے واپس، تو جو آ جائیں گے وہ یہاں پہ اندر ٹرینڈ لوگ ہوں گے. تو وہ لوگ اس چیز کو ایز تھریٹ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ایران کے پاس اتنے لوگ جو ہیں، یہ مطلب یا پاکستان کے اندر اتنے لوگ جو ہیں، یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ لڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اس چیز کو دہشت گردی بھی پاکستان میں بڑھ سکتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بختیار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ بختیار صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے شام کے اندر جیسے پاکستان کی طرف سے عالمی انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں گردش کرتی رہی ہیں کہ بختیار کہ ان کے بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہاں پر سرگرم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ سب عالمی طاقتوں کو مل کر سوچنا ہوگا، اور امت مسلمہ کو بحیثیت شام کی خانہ جنگی کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.